السلام علیکم دوستوں آج جتنی سائنسی ترقی ہو چکی ہے اس نے لوگوں کے سوچنے سمجھنے اور رہنے کے طریقہ کار کو بالکل بدل دیا ہے۔ آج جہاں اس جدید دور کی ترقی کا انسانوں کو فائدہ ہو رہا ہے تو وہیں اس کے کچھ نقصانات بھی ہیں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج سوشل میڈیا کے ذریعے سے بہت سے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں۔ سوشل میڈیا جہاں آج بہت سی پروڈکٹس کی ایڈورٹائزنگ بھی ہوتی ہے، اس کا اختیار بھی انسان ہی کے پاس ہے۔ پھر آپ کی مرضی کے بغیر کوئی بھی کمپنی اپنی پروڈکٹ کو آپ کو کیسے سیل کر سکتی ہے یا آپ سے کوئی بھی کام آپ کی مرضی کے بغیر کیسے کروا سکتی ہے؟ اس کا جواب بہت ہی سادہ ہے۔ سائیکولوجی طور پر آپ کو اس کی ضرورت محسوس کروا کر اور آپ کو احساس کمتری میں ڈال کر دنیا کی یہ بڑی بڑی کمپنیاں آپ کی جیب سے پیسہ نکلواتی ہیں۔ آپ کو اس طرح کی چیزیں سیل کی جاتی ہیں جن کی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس کی ایک جیتی جاگتی مثال ہم یوں بھی لے سکتے ہیں کہ پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش میں زیادہ تر لوگوں کا رنگ چونکہ سانولا ہے، تو دوستوں یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو کس نے اس بات کا احساس دلایا ہے کہ خوبصورتی کا معیار صرف اور صرف گورا رنگ ہی ہے؟ گورے رنگ کو اس بیوٹی کی بنیاد کس نے بنایا ہے؟ ظاہر ہے میڈیا نے بنایا ہے۔ اس میڈیا پر مختلف رنگ گورا کرنے والی کریموں کی ایڈورٹائزنگ کر کے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈال دی گئی ہے کہ اگر آپ معاشرے میں کوئی اعلیٰ مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں، کوئی نوکری حاصل کرنا چاہتے ہیں، کوئی اعلیٰ عہدہ تاکہ معاشرے کے اندر ایک اچھا رشتہ درکار ہو یا سوشل گیدرنگ میں اعلیٰ مقام، تو اس کے لیے آپ کا رنگ گورا ہونا بے حد ضروری ہے۔ گورے رنگ کے بغیر نہ تو آپ اعلیٰ مقام حاصل کر سکتے ہیں اور نہ ہی معاشرے میں آپ کی عزت ہو سکتی ہے۔ تو اس طرح سے اپنے رنگ کو گورا کرنے کے چکروں میں ہم نے ان کریم بنانے والی کمپنیوں کو بلین ڈالر کمانے کا موقع فراہم کر دیا ہے۔ ریالٹی کو فیس کیا جائے تو کالے یا گورے رنگ کا تعلق علاقے کی مناسبت سے ہوتا ہے۔ کالا یا سانولا رنگ کوئی عیب تو نہیں ہے، یہاں تک کہ اسلام میں بھی اس کا کوئی تصور موجود نہیں ہے۔ نہ تو گورا کالے سے افضل ہے اور نہ ہی کالا گورے سے۔ اسلام میں تو برتری کا معیار صرف اور صرف تقویٰ اور پرہیزگاری ہے۔ مگر پھر بھی ہم ان مہنگی کریموں کو خریدتے ہیں جن کی ہمیں بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ دوستو بالکل اسی طرح سے مہنگے ملبوسات، برانڈڈ جوتوں اور لگژری بیگز کو کیری کروا کے خواتین کو ایز اے ماڈل ہائر کیا جاتا ہے۔ ایسے ہی فیشن برانڈز کو باقاعدہ آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے ان برانڈز کی کمپنیاں مختلف سیلیبریٹیز کو پیسہ دے کر ہائر کرتی ہیں تاکہ آپ لوگوں کی بہترین ذہن سازی ہو سکے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ان برانڈ کی ضرورت کو بھی محسوس کروایا جا سکے۔ ان مہنگی برانڈڈ اشیاء کو ان سیلیبریٹیز کو آپ کو دکھانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ آپ ان کو خریدیں اور ان کمپنیوں کو فائدہ ہو۔ آپ لوگ ان سیلیبریٹیز کو نہ صرف پسند کرتے ہیں بلکہ بدلے میں آپ لوگ ان پر اپنی دولت پانی کی طرح بہا کر ان کو اپنا آئیڈیل بھی بناتے ہیں، ان پر ٹرسٹ بھی کرتے ہیں، جبکہ یہ لوگ بالکل بھی ٹرسٹ کے قابل نہیں ہیں۔ دوستو یہاں میرا آپ سب سے یہ سوال ہے کہ کیا کوئی انسان ان برانڈز کو پہن کر دنیا میں اعلیٰ مقام حاصل کر سکتا ہے جبکہ اس کا کردار زیرو ہو؟ انسان کی ذہن سازی کر کے ان فضول اشیاء کو خریدنے کے لیے مجبور کیا جاتا ہے۔ ظاہر ہے اگر ایسا نہ کیا جائے تو پھر ان پروڈکٹس کو کون خریدے گا؟ دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی بہت بڑی اکانومی کا حصہ اسی طرح سے حاصل کیا جاتا ہے؟ اس کی ایک جیتی جاگتی مثال فرانس ہے جس کے لگژری برانڈ آج دنیا بھر میں مشہور ہیں اور دنیا میں سب سے زیادہ حجاب کی مخالفت کرنے والا ملک بھی یہی ہے۔ ان کی ماڈلز ہماری خواتین کو یہی دکھاتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ اگر آپ بھی ماڈرن نظر آنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو یہ پردہ چھوڑنا ہوگا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہماری جنریشنز انہی کو فالو کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اسی طرح آپ کوک کی مثال لے لیجئے جس میں سوڈا موجود ہے اور جو صحت کے لیے بہت ہی زیادہ مضر ہے۔ اگر دیکھا جائے تو ان کا ہماری زندگی میں نہ ہونا بھی کوئی معنی نہیں رکھتا۔ دوستوں کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ ڈائبٹیز پھیلانے کی سب سے بڑی وجہ اس میں موجود شوگر ہے، لیکن پھر بھی ہم اس کولڈ ڈرنک کا استعمال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سوشل میڈیا کے ذریعے سے سگریٹ بنانے والی کمپنیاں بھی فائدہ حاصل کرتی ہیں۔ سگریٹ استعمال کرنے والے اس کی لت کے عادی ہو جاتے ہیں۔ اس طرح ہمیشہ کی سیل اور ہمیشہ کا پروفٹ یہ کمپنیاں حاصل کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ دیکھا جائے تو ان کمپنیز کو فائدہ پہنچانے والے ہم خود ہیں۔ دوستو آج کل ایک نیا بزنس آئیڈیا بھی مارکیٹ کے اندر چل نکلا ہے کہ لوگوں نے قبروں کے ڈیزائن لاکھوں میں سیل کرنے کے علاوہ قبروں کو شادی کے بیڈ کی طرح سجا کر سیل کرنا شروع کر دیا ہے، جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں۔ حالانکہ اسلام میں قبروں پر کسی بھی طرح کا کوئی بھی اسٹرکچر بنانے سے سختی سے منع کیا گیا ہے۔ اب موجودہ صورتحال میں یہ ٹرینڈ بھی عام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ کوئی قبروں کو بیڈ کی طرح سجا رہا ہے تو کوئی قبروں کا تاج محل بناتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہاں تک کہ کچی قبروں کا رواج آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے اور اب قبروں کی سجاوٹ کو مذہبی ضرورت بنا کر بزنس کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے، جس کا دین اسلام سے قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے۔ لہٰذا دوستو دین یا دنیا داری کے لیے کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کو بیچی جائے اور آپ کو اس کی ضرورت محسوس نہ ہو تو فوراً سے سمجھ جائیں کہ اس کے پیچھے کہانی کچھ اور ہے اور یہ آپ کی ضرورت نہیں بلکہ یہ کسی اور کی ضرورت ہے۔ اس لیے اپنے پیسے کو بالکل بھی برباد نہ کریں اور ان دھوکے بازوں کے دھوکے میں نہ آئیں۔ ویڈیو میں دیے گئے اس پیغام کو اپنے عزیزوں اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور ایک نئے پیغام کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔